اس دو شاخے پر بیٹھے مجھے 12 گھنٹے ہونے کو تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرد سے باز رکھ سکتا۔ دوران ٹریننگ میں 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہی غلطیاں سدھارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور ہی محال ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے۔ اگر وہ گولی ہدف کو نہ چھو سکے تو دردناک موت سنائپر کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ میرے پسندیدہ استاد راؤ تصور کا قول اس بارے اور بھی متشدد تھا۔ ان کے مطابق سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 2 گولیاں ہوتی ہیں، پہلی گولی ہدف کے لیے، اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے۔ البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پیدا ہوتا ہے کہ سنائپر کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا آہنی ارادہ، بہترین کیموفلاج اور نشانہ بازی میں اعلی درجے کی مہارت تھی۔ گو اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی، اور مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاق و چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے، تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے راستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناگہانی صورت حال میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آسٹریا کی بنی ہوئی SISG رائفل تھی، جسے سٹائر سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ گو آج اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی افادیت اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ، اور سرسبز علاقے میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔